بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس گفتگو کا عنوان ہے ماہ محرم، خصوصاً 9ویں یا 10ویں محرم کو سبینے لگانے، حلیم پکانے یا کھانے تقسیم کرنے کا حکم۔ ماہ محرم خصوصاً 9ویں یا 10ویں محرم کو سبینے لگانے اور حلیم پکانے یا کھانے تقسیم کرنے کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے، چند وجوہات آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ بہت سے لوگ ماہ محرم میں سبینے لگا کر دودھ یا شربت پلاتے ہیں، حلیم، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں اور اپنے اس عمل کے فضائل اور فوائد بھی بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس عمل کے جواز کے لیے خود ساختہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تمام تر چیزیں بدعات اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، جس کی چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ ماہ محرم خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو سبینے لگانے یا کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے کا قرآن و سنت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اگر اس عمل سے مقصود اپنی ذات کے لیے صدقہ دینا ہے تو واضح رہے کہ صدقہ سال بھر میں کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے اور صدقہ میں کوئی بھی جائز چیز دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مہینہ یا دن خاص کرنا یا صدقہ میں کوئی چیز خاص کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 2 بات، اگر ان کاموں سے مقصود شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب ہے تو بھی واضح رہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی دن یا مہینہ خاص ہے اور نہ ہی صدقے میں کوئی خاص چیز دینا ضروری ہے، اس لیے ایصال ثواب کے لیے بھی مہینہ یا دن خاص کرنا یا ایصال ثواب میں کوئی چیز خاص کرنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 3 بات، بعض لوگ یہ چیزیں اس لیے تقسیم کرتے ہیں تاکہ شہدائے کربلا خوش ہوں، تو اگر اس سے مراد ایصال ثواب پہنچا کر ان کو خوش کرنا ہے تو اس کا حکم بھی بیان ہو چکا، اور اگر ان کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو، جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے کام سر انجام دیتے ہیں، تو یہ بھی غیر اللہ کو خوش کرنے کی خاطر نیکی کرنے کے زمرہ میں آتا ہے، جو کہ حرام اور نہایت ہی خطرناک بلکہ شرکیہ کام ہے۔ نمبر 4، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ شہدائے کربلا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اس لیے پیاس کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ سبیل کا پانی اور شربت ان تک پہنچتا ہے۔ تو واضح رہے کہ اول تو پانی پہنچنے کا عقیدہ ہی شرعی اور عقلی دونوں اعتبار سے بے بنیاد ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہدائے کربلا کی شہادت پیاس کی حالت میں ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب تک پیاسے ہوں گے، بلکہ تعجب ہے ان شہدائے کربلا کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں پر کہ ایک طرف تو ان کے لیے شہادت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ تسلیم کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف ان کو اب تک بھی پیاسا مانتے ہیں، تو کیا شہادت کی وجہ سے ان کو جنت کے جام طہور عطا نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوئے ہوں گے؟ ان نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال یہ بے بنیاد بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ ماہ محرم اور خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو خصوصیت کے ساتھ سبیلیں لگا کر دودھ یا شربت پلانا، حلیم، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرنا، یہ تمام تر چیزیں بدعات اور گناہ کے زمرہ میں آتی ہیں، جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ شریعت ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سنت اور شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بدعات اور غیر شرعی کاموں سے خود بھی اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی بدعات اور غیر شرعی کام ترک کرنے کی ترغیب دیں۔ اسی طرح ہر وہ کام جس سے بدعات اور غیر شرعی کاموں کی ترویج ہو، اشاعت ہو اور حوصلہ افزائی ہوتی ہو، اس سے بھی مکمل اجتناب کریں، کیونکہ یہ بھی گناہ کے زمرہ میں آتا ہے۔ اس لیے بدعات اور غیر شرعی امور پر مشتمل مجالس یا کاموں کے لیے چندہ دینا، کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے دعوت یا مہم چلانا، ان میں شرکت کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا جس سے بدعات کو تقویت ملے، یہ سب شریعت کے خلاف ہیں۔ واضح رہے کہ شریعت کا مزاج
بدعات اور ناجائز امور کی حوصلہ شکنی کا ہے، حوصلہ افزائی کا نہیں ہے۔ اس لیے محرم کی بدعات پر مشتمل کھانے اور سبیلوں کی مجالس اور مقامات میں شریک ہونا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بدعات کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو قوت اور رواج میسر آتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بدعات پر مشتمل یہ کھانا پینا کسی کے ہاں بھیج دے تو ایسی صورت میں مسئلہ واضح رہے کہ اگر حرمت کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو تو محض بدعت کی وجہ سے وہ کھانا پینا اپنی ذات میں حرام نہیں ہو جاتا، البتہ کوشش یہی کی جائے کہ اسے وصول ہی نہ کیا جائے اور ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی جائے، یا اگر وصول ہی کرنا پڑ جائے تب بھی ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی جائے کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نہیں اور نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں۔ وصول کرنے کی صورت میں اس کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہوئے کسی غریب کے ہاں بھیج دیا جائے تاکہ بدعات کی نفرت دل میں برقرار رہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور جب لینے والے نہ رہیں گے تو دینے والے خود بخود یہ بدعات ترک کر دیں گے۔ البتہ اگر خود ہی کھا لیا جائے تو حرام نہیں ہے، بشرطے کہ حرمت کی کوئی صورت سامنے نہ ہو۔